کر لو، ایک کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو پہلے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا لا تخف، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ پھر دیکھیے خوف کا ذکر۔ اب آپ کہیں کہ بعد دعا پڑھ تو لی تھی نا رب اشرح لی صدری، پھر کیوں ڈر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اب وہاں ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دل دھڑک رہا ہے یا ہمارا بھی دل دھڑک رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو ایمان والوں کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہو یا ہزاروں میل کا، ایک دل کی طرح ایک دوسرے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فیلنگز کو۔ تو دیکھیے بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ نہیں ہے کسی چیز سے ڈر نہ لگے، بہادری یہ ہے کہ ڈر پر قابو پایا جائے اور وہ کیا جائے جو کرنے کا تقاضا ہے، یہ ہوتی ہے بہادری۔ تو اللہ نے کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان ساری بناوٹی چیزوں کو وہ نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے جس نے تم کو جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی صداقت پر یعنی تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو کہ پاکیزگی اختیار کر لے، جو کہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا مطہرہ ہے، دنیا پاک ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات میں ڈال کر اور ایمان اور عمل صالح کی دولت دے کر اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ ہم جنت کے سٹیزن بن جائیں، اس کے ممبرشپ کے قابل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ 2 باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن چاند اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کے کہ کبریائی کی چادر جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انشاءاللہ اللہ میں دکھائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہے کہ ابھی تو ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اب راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ تو پتا چلا جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا کام ہے رہنمائی کرنا۔ ہم سوچیں میں تو لیڈر نہیں ہوں، آپ کسی بھی کیپیسٹی میں اگر 1 2 4 10 لوگوں پر بھی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتی ہیں، چاہے وہ آپ کا خانسامہ ڈرائیور جھاڑو پوچھا کرنے والی ہو، یا وہ آپ کے بچے ہوں، یا کسی انسٹیٹیوشن یا کسی آرگنائزیشن میں آپ کو کوئی پوزیشن حاصل ہو، تو لیڈر تو بن گئے۔ تو بہرحال کام کرنے کا کیا ہے کہ گمراہ نہ کیا جائے، ہدایت کی بات بتائی جائے، ہدایت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور دور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ تو پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے،
اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اب ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے رب نے ابھی ابھی ہم سے اتنے اچھے اچھے جنت کے وعدے نہیں کیے ہیں نا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم کو دن لگ گئے؟ یعنی کیوں نہیں فرما برداری کرتے؟ بتاؤ کس کا انتظار ہے؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے؟ نہیں، ہم تو نہیں لانا چاہتے، تو کیوں نہیں فرما برداری کرتے؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ کیا ہوا؟ لیڈر جب گیا پیچھے سے بغاوت ہو گئی۔ یہ جب لوگوں کے اندر انا بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا احساس ہوتا ہے، تو اگر لیڈر کسی کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر گیا ہو تو پھر وہ اس کی بات نہیں سنتے، اس لیے کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے سکل سیٹ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی چیز کے اوپر غرور ہوتا ہے، تو ان سے پھر اطاعت نہیں ہوتی، بات نہیں مانی جاتی۔ تو نہ بات مانی، کہا کہ نہیں ہارون ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تو بس موسیٰ ہی کی سنیں گے صرف۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور کہا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے بھائی تھے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو کام ڈاؤن کر دیا۔ عمر میں بڑے تھے لیکن خالی سالوں کے بڑھ جانے سے بزرگی نہیں آتی، بعض بوڑھے ہو جاتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے۔ بزرگی کیا ہے؟ یہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنے بڑھتی ہوئی عمر کو نمبر 1 قبول کرے اور اپنی عمر کے حساب سے معاملہ کرے، جذباتی نہ ہو، بہت ری ایکشنری نہ ہو، بہت زیادہ ایموشنل نہ ہو چیزوں کے اندر۔ عمر کے ساتھ ساتھ شخصیت کے اندر ٹھہراؤ آنا چاہیے، بچپن نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بچپن جو چلا گیا، اب چائلڈش بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے، میچورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ یہ آزما کے دیکھ سکتی ہیں کہ جو بہت اسلامی ماحول میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں انہیں میچورٹی بہت ہوتی ہے، جلدی میچور ہو جاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی پیچھے مثال گزر چکی ہے۔ اور جو ان اسلامک ماحول میں پلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر میچورٹی نہیں آنے پاتی، ٹھہراؤ نہیں آنے پاتا۔ بچے ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے اندر بچپنا رہتا ہے۔ اور جب ایک خاندان کے اندر عمر کے لحاظ سے بھی بچے ہوں اور ذہن کے لحاظ سے بھی بچے ہوں پھر وہ خاندان چل نہیں پاتے، ان کے اندر بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑے اور لڑائیاں۔ تو دعا کریں کہ اللہ عمر کے ساتھ مجھ کو بزرگ بنا دے، ٹھہراؤ آ جائے، حکمت آ جائے، میں پرابلم نہ بن جاؤں دوسروں کے لیے، میں ٹربل نہ بن جاؤں دوسروں کے لیے کہ مجھ کو ہی سنبھالتے رہیں، میں ہی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہوں، میرا ہی مزاج جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، بلکہ اللہ مجھ کو ٹربل نہ بنائے، ٹربل شوٹر بنا دے، میں لوگوں کو سنبھالنے والی بن جاؤں، میں کام ڈاؤن کرنے والی بن جاؤں، معاملہ فہمی میرے اندر آ جائے، جیسے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی۔ ایک بھی آدمی ایسا ہوتا ہے خاندان کے اندر تو پھر آپ دیکھیں کہ پورے خاندان کو وہ سنبھال لیتا ہے، سب کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے، ریلیکس کر دیتا ہے، ایشوز کو، مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔
اور خواتین میں تو خاص طور پہ جو کہ ہم خاندان چلاتی ہیں، ہم میں تو یہ ٹھہراؤ اور یہ بزرگی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم ظاہر میں بھی بہت زیادہ ینگ بننے کی کوشش نہ کریں. اس گزرے ہوئے یوتھ کو جانے دیں، یہ چلا گیا، یہ ہاتھ نہیں آئے گا، ایک دفعہ چلا گیا. اور جو چیز ہاتھ آنے والی ہے اس کی تو ہم فکر کریں کہ میچورٹی ہمارے اندر آ جائے. اس لیے کہ جب ہم ظاہر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ینگ بناتی ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. ہم سمجھتی کہ میں ہوں ہی ینگ، ہے اچھی خاصی 50 سال کی، لیکن ایسا حلیہ اپنا بنا لیا کہ لگے جیسے کہ 20 سال کی ہوں. انداز وہی، ووکیبلری وہی، سٹائل وہی. اور اپنے بیٹیوں سے کمپٹیشن یا بہوؤں سے کمپٹیشن. اب بہو لے کر آ گئی تو خود بھی بال کٹوا کر بیٹھ گئی کہ بہو کی بہن لگوں، بلکہ اگر بہو کی چھوٹی بہن لگوں تو اور بھی اچھی بات ہے. تو یہ کوئی اس میں کیا ہے؟ بہو سے کمپٹیشن کیوں کر رہی ہیں؟ اور بہو پہ کس کو بزرگ سمجھے گی؟ خود اس قدر بچپن جیسی حرکتیں، بچپنا دکھائیں، بچوں جیسی حرکتیں کریں، اور پھر چاہیں کہ بہو جو ہے وہ ماں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرے. اور جب وہ بھی آپ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں بڑی بدتمیز ہے، اماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں. اور اپنی بیٹی کے برابر ہی بیٹی بن گئی، ہمجولی اس کی. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنے مقام پر رہنا یہ بہت عقل مندی ہے، اس کے اندر بہت اچھی چیز ہے. تب موسیٰ علیہ السلام کام ڈاؤن ہو گئے. قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سجھایا. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھ کو یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا ہے، اب ہم اس کو جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور. کب سے سن رہے ہیں نا، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا. ایک دن تو پھونک ہی دیا جائے گا اس کے اندر. اب پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوں گے. بس اس حال میں نہ ہو جو یہاں بتایا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کر لائیں گے ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپ کے کہیں گے، ڈسکشن، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم مشکل سے 10 دن رہے ہوگے دنیا میں. ہمیں اللہ فرماتا ہے ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا 10 دن، what are you talking about؟ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، تم تو ایک دن رہے تھے دنیا میں، اس وقت کتنی لمبی لگتی ہے. ہم کہتے ہیں ہائی بڑا مشکل. اگر دیکھیے مجھے اور آپ کو کوئی آپشن دے کہ آج ٹوڈے کیا ڈیٹ ہے، آج 17 شاید 16، آج 16 اگست ہے. اللہ ہم سے کہے کہ دیکھو اے میری بندیو، تم 16 اگست میں میری پکی فرما بردار بن جاؤ. تم پردہ، حجاب، نقاب، نماز، فلاں فلاں، یو ڈو ایوری تھنگ، سچ بولو، غیبت نہیں کرو. 17 کو قیامت آ رہی ہے، ہم کریں گے؟ ہم کر لیں گے نا، اس لیے کہ بہت قریب ہے. جو بھی جزا اور سزا ہے وہ بہت سامنے ہے. ہم بہت ڈریں گے گناہ کرتے ہوئے کہ بس اتنے تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، ہم کیوں نہیں کھا لیتے؟ ہمیں پتہ ہے افطار میں اتنا ٹائم ہے، ہمیں پتہ ہے افطار میں اتنا ٹائم ہے، تھوڑی سی تو دیر ہے، تھوڑی سی تو دیر ہے. تو یہ سوچنا کہ قیامت قریب ہے صبر کو آسان کر دیتا ہے، اور صبر کے ساتھ اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور عبادت بھی ہوتی رہتی ہے، اطاعت بھی ہوتی رہتی ہے. اگر یہ لگے وہ بہت دور ہے تو پھر صبر نہیں آتا انسان کو. کہتے ہیں اتنا صبر نہیں کر سکتے، پھر اطاعت بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو کہیں گے کہ تم تو بس ایک دن رہے. اب بجائے کہ سبق حاصل کریں، اب وہ ٹوپوگرافی کے پیچھے اور جیوگرافی کے پیچھے کفار مکہ پڑ گئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا، اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور تم سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے.
امیجن آپ کریں نا، ساری انسانیت جمع، اگلے اور پچھلے، سب سارے جن، سارے فرشتے، سارے انسان، اور ایسا سائلنس ہے، وسپرنگ کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہے. کیا دہشت لوگوں پہ طاری ہوگی، کیا پتہ نہیں وہ منظر ہوگا. کبھی کبھی واقعی خیال آتا ہے کہ اگر اپنی فکر نہ پڑی ہو نا انسان کو قیامت کے دن، تو قیامت کے دن ہوگا بڑا انٹرسٹنگ. کیا ہوگا، کیسے لوگ آ رہے ہوں گے. یوم اذن، اس روز شفاعت کچھ کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی کو نازل کیا ہے، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات بھیجی ہیں. شاید یہ لوگ کجروی یعنی ٹیڑھے ہونے سے بچیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جبکہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو، کیا رب زدنی علما، اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. علم کا اضافہ بہت بڑی نعمت. دنیا کی دولت تو خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھ جاتی ہے. دنیا کی دولت ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ علم کے 5 درجے ہیں. خاموش رہنا سیکھے. ہم بھی جو کورس کرتے ہیں اس میں ہم یہ بھی سکھاتے ہیں خاموش رہنا. خاموش رہنا سیکھے، پھر توجہ سے سننا سیکھے، کنسنٹریٹ کرے. کسی نے کہا ہے نا کہ دیکھو کہیں تمہاری زبانیں تم کو بہرا نہ کر دیں. جب بہت بولتے ہیں تو کہاں سنائی دیتا ہے. تو پہلی چیز خاموش، پھر توجہ سے سنو. نمبر 3، جو سنے اس کو یاد رکھے. نمبر 4، جو معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے. اور نمبر 5، جو علم حاصل ہو اس کو پھیلائے. سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، تھیوری پریکٹس کو پکارتی ہے. جواب نہیں پاتا رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا، انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. یہ بھی بڑی ویسے مزے کی بات ہے جو آ رہی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا بنیادی طور پہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے خاندان والوں کو دین سکھانا، بتانا، انتظام کرنا. اور جب مرد کی فطرت پرورٹ ہو جاتی ہے تو اگر بیوی خود انیشیٹو لے کر اور خود اگر بیوی دین کا علم حاصل کرنے جائے اس کو بھی پکڑ کر گھسیٹتے ہیں پیچھے، خبردار تم نے دین کا علم حاصل کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذمے دیکھی ساری باتیں کہہ دی. شیطان کے بارے میں ان کو بتا دیا تمہارا تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تم کو یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا. قال، بولا یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں بتاؤں؟ یہ ٹیمپٹیشن کا انداز آپ دیکھیں، بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ انفارمیشن چاہیے تم کو، چلو دیکھو سوچ رہا ہوں کیا کہوں. اب اس طرح انسان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں بتاؤ، اچھا بتاؤ. تو گناہوں کی بات بتاتا ہے اور اس میں سسپینس کریٹ کرتا ہے اور ٹیمپٹ کرتا ہے اس طریقے سے. کیا کہا؟ اللہ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کی طرف. این ممکن ہے اس نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے اللہ نے روکا ہے تم کو، یہ تو ہمیشگی کے درخت ہے، وہ درخت تو کوئی اور تھا. اس طرح بھی باتیں کرتا ہے، کس طرح ورغلاتا ہے، حرام کو حلال دکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اس سے تھوڑی روکا، وہ تو وہ چیز تھی، وہ تو فلاں چیز تھی. جیسے آج ہمارے پاس بھی پینترا بدل کر آتا ہے. کہا تمہیں وہ درخت بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے.
اب دیکھیے ایک غلطی ہوئی چین ریئیکشن، ایک غلطی ہوئی اس کا نتیجہ ریپرکشنز کیا ہوئے، لباس اتر گئے. اب جب دیکھا کہ اوہ یہ ہو رہا ہے، ریئلائزیشن ہٹ کیا فوراً، تو فوراً انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کر لیا. جسم کے وہ حصے کھلے جو نہیں کھلنے چاہیے تھے، فوراً ڈھانکنے لگ گئے. اور یہ فطرت کے اندر موجود ہے. کون سا درس سن کر آئے تھے، کون سی برین واشنگ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں. یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. اوریجنل ہیومن بینگز ہیں جو اسی طرح بہیو کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ شیطان کیسے آتا ہے؟ بعض دفعہ شیطان فیشن کے راستے سے بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو. تو ہم ڈیمیج کنٹرول کیسے کریں؟ ہم بھی ذرا اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن میرے جسم کے حصوں کو کہا ہے کہ نامحرم مردوں کے آگے ان حصوں کو ڈھکنا چاہیے، ہم ڈھانک لیں ان کو، ڈیمیج کنٹرول کر لیں. ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے. خالی سوچ کر بیٹھے تو نہ رہیں. بازار میں سب اویلیبل ہے، بیلیں بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم اچھے بھی لگیں اور ہم اللہ کو بھی اچھے لگیں اور فیشن کا تقاضا بھی پورا ہو. تو یہ کہیں ہمیں دیکھنا ہے، کہیں یہ شیطان فیشن کے نام پہ تو نہیں آ رہا. ہم کہیں گے ہاں ملاؤں کو تو فیشن پسند ہی نہیں. کیوں نہیں پسند؟ بہت اچھی چیز ہے، لیکن شیطان اچھا نہیں لگتا. وہ فیشن کے راستے پہ آ کر ہم کو بٹکائے. ہم کیوں نہ فیشن کو اسلامائز کر لیں. اب کیا ہوا؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ یعنی چن لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. یعنی کون کون اتر رہا ہے؟ دیکھیں کیا کیا دیا تھا. فرسٹ آف آل آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا. اگر وحی کی روشنی میں علم کو استعمال کیا جائے گا، یہ علم انسان کو نقصان نہیں دے گا. نمبر 2، آدم علیہ السلام کو بیوی دی تھی عورت کی شکل میں. اگر وحی کی روشنی میں یہ مین وومن ریلیشن شپ، یہ جینڈر ریلیشن شپ کنٹرول کیا جائے گا، بیوی وہی کچھ کرے گی جو اللہ نے اس سے کہا، میاں وہی کچھ کرے گا جو اللہ نے کہا. یہ آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، یہ جینڈر وارز نہیں ہوں گی. پھر کیا؟ شیطان تو ہے ہی دشمن. وہی کی روشنی انسان حاصل کر لے گا، شیطان کی دشمنی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور اگر وہی کی روشنی میں کام نہیں کیا تو یضل بھی ہوگا، یشقا بھی ہوگا، بٹکے کا بھی، بدبخت بھی ہوگا. علم جو ہے وہ بھی نقصان پہنچائے گا. مانسٹر بن جائے گا علم، انسانوں کو نقصان پہنچانے والا. اور کیا ہوگا؟ عورت اور مرد دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، چین ختم کرنے والے، ہر وقت کے جھگڑے، ہر رشتے میں خفگیاں اور ناراضگیاں. اور شیطان کی چالوں کو تو پہچان بھی نہ پائے گا. تو یہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. دنیا میں تنگ زندگی، تنگ رہیں گے، بیزار رہیں گے. گھر ہیں، سجے ہوئے ہیں، سب ہیں، دل نہیں لگتا. ساری آسائش کی سامان موجود ہیں، سب آسائشیں موجود ہیں، لیکن چین نہیں آ رہا. چین کا سامان جمع کر لیا، چین نہیں ہے. اور پھر نیند حاصل کرنے کے لیے پھر یہ حاصل کرو، وہ کھاؤ، وہ پیو، فلاں چیزیں، پھر گولیوں کے اوپر ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے. اور دنیا کی زندگی کتنی تنگ ہوتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. جو روحوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اب روحوں کے ساتھ اس طرح سے اٹھائے جائیں گے. روحوں کو اندھا ہی رکھا ہے انہوں نے. اب کہے گا قَالَ رَبِّي، اے میرے رب، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کیسا شکوہ کر رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بند، اندھا. اللہ سے کہے گا اللہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں. جواب آئے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہاں اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو بھول گیا تھا، اگنور کر دی تھی ان کو، اگنور کر دیا تھا ان کو. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو اگنور کیا جا رہا ہے. We don't care about you. You didn't care less. We don't care less about you. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے دنیا میں. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں.
اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. بس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی. کیوں؟ ہم کہتا کہ اللہ راضی ہو. یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو، آپ مطمئن ہو جائیں. تو اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کے لیے نماز، یہ کس کو سکون دیتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، تمہاری نفسیاتی الجھنوں کا علاج ہے، تم کو پیس دینے والی چیز ہے. پیس ود ان از پیس ود آؤٹ. اپنے آپ کے ساتھ امن میں رہو گے، جسم کو جسم کا حق ملے گا اور روح کو روح کا حق ملے گا. آپس میں کانفلکٹ ختم ہو جائے گا تمہارا. کانفلکٹ ریزولوشن چاہتے ہو؟ پہلے اپنے اندر کے کانفلکٹ کو تو دور کرو، پھر دیکھو اللہ کی یاد کو استعمال کرو، پھر دیکھو تم کتنے خوش ہوگے، کتنے راضی ہوگے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور دیکھو نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا اس دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا وہ رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زینت اور دولت تم پر کھول دی جائے گی اور تم اسی کے گرویدہ ہو جاؤ گے. تو استعمال کریں. جب ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جس نے ہمارے لیے ہماری وانٹس پوری کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے، ہم اس حد کو پھلانگ کر ہم حرام میں کیوں پڑیں؟ ڈیسپریٹ تو وہ ہونا کہ جس کا دین سخت ہو، جس میں کہ نیڈز پوری کرنے بمشکل اجازت ہو اور وانٹس کی تو اجازت ہی نہ ہو، تو ہم کہیں کہ بھئی دین نے گنجائش نہیں چھوڑی، ہم کیا کریں؟ اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی وسعت. بار بار ہم نے پڑھا کلو واشربو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو. شیطان کہتا ہے نہیں، تصرفو تصرفو، اسراف کرو گے تو مزہ آئے گا، گناہ کرو گے تو انٹرٹینمنٹ ہوگی. تو نہیں، یہ تو زہرا ہے، یہ تو بس فریش کھلا ہوا پھول اس کو زہرا کہا جاتا ہے، اور کتنی جلدی مرجھا جاتا ہے. دنیا کی نعمتیں کتنی جلدی سٹیل ہوتی ہیں، اور گناہوں کے ساتھ حاصل جو کی گئی ہوتی ہیں اس میں مزہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم کو پلیجر نہیں دے رہی ہوتی، گناہ کے ساتھ پلیجر کم ہو جاتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ لوگ پھر کس قدر پہلے الکوہل میں، اس کے بعد ڈرگز میں، پھر الکوہل کا اور ڈرگز کا کمبینیشن بناتے ہیں، اور کتنے گناہوں کا کمبینیشن بناتے چلے جاتے ہیں ٹو گیٹ اے ہائی. وہ ہائی نہیں ملتا ان کو، ڈپریشن ڈپریشن اور ڈپریشن، اسی میں چلے جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا عذاب ہے خود دنیا کا. کیسی دنیا کی زندگی خود تنگ ہے، گھروں میں گنجائش نہیں ہے، میاں بیوی سے نہیں بنتی، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اولاد جو ہے سوہانے روح بن کے رہ گئی ہے، ماں باپ کے آگے زبان چلاتی ہے، ماں باپ اولڈ ہوم میں پڑے ہیں. یہ تو دنیا کا حال ہے. تو خوشیاں کہاں سے ملیں گی بتائیں؟ کتنی تنگ زندگی ہے واقعی. گھر تو بنا لیے لیکن ہاؤزز بنا لیے نا، ہومز بنانے نہیں آئے. بات تو ساری یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا اونچا کر لیا لیکن کوالٹی آف لائف تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے واقعی ٹریجڈی ہے آج کی دنیا کی، اور اللہ نے اس کا حل ہمیں بتا دیا. اور کیا کرو؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تم کو دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے، اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ یعنی مشرکین مکہ کا ذکر ہے. فَنَتَّبِعَ، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں، پتہ چل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.
اللہ وبرکاتہ، 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 اللہ وبرکاتہ،